قرآن نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو پیچھے چلے گئے تھے، آپ سورہ توبہ پڑھ لیں، مطالعہ کریں جا کر، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تو جب اللہ نے معاف کر دی، کوئی کہے یہ ہم کبھی یہ برداشت نہیں۔ حضور کے جتنے صحابہ ہیں کیا ہیں، ہاں جی، ہم سب کو مانتے ہیں، کس لیے کہ وہ حضور کے ساتھ بھی۔ ہمارا ذاتی ان سے کوئی اختلاف، ہمارا اختلاف اس سے ہے جس کا حضور سے اختلاف ہے۔ کیا ہے جی؟ حضور سے اختلاف ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ کہا کہ یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ جو والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون ہے، اس کا مصباح کون ہے؟ اس کا مصباح کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا مصباح جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کیا ہے جی؟ حضرت امام جعفر صادق، سبحان اللہ۔ نام ایسا ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ ان کے نام لے کر، حدیث پاک میں ہم نے کبھی ہوا میں تیر نہیں چلائے، حدیث فرمایا جو ان کا نام لے کر پھونک لگا دے، کس پر؟ کس پر؟ مجنوں پر۔ ایک روایت ہے اپنا مشکاہ شریف نے سیاستہ کے اندر کہ وہ بیان کی گئی کہ فلاں راوی ہے، فلاں بن فلاں بن فلاں، یعنی حضرت امام جعفر سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ اور پھر حضور تک جاتی ہے۔ اور راوی کہتے ہیں ابو سلت اس کے راوی ہیں، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجنوں ہو، پاگل ہو، اور یہ نام پڑھ کر دم کر دیا جائے تو فرمایا اس کا مجنوں پن ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مجنوں پن۔ حضرت امام جعفر صادق بیان فرماتے، کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ وہ جو تلوار ہے اس کو چاندی کی دستی جو ہے چڑھانا، چاندی کا دستہ لگانا مٹھ پکڑنے کے لیے، یہ جائز ہے؟ کیونکہ مرد کے لیے چاندی جو ہے صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے، کتنی؟ وہ بھی ہاں جی 4 ماشے، تقریباً 4.5 یا یہ ہاں جی اتنی پہن سکتا۔ تو کیا چاندی کی تلوار کی مٹھ لگائی جا سکتی ہے؟ دستہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، نام۔ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں۔ ان کے دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ جب منع اسلام کے اندر بھی کوئی شخص چاندی یا سونا یہاں استعمال، کیونکہ یہ جنت کی چیزیں وہاں استعمال ہوں گی، تو آپ نے فرمایا کہ جائز ہے۔ ان کے کیسے؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کی جو تلوار تھی اس کی جو دستی تھی، مٹھ تھی پکڑنے کے لیے، وہ چاندی کی تھی۔ کیا تھی؟ وہ شخص حیران ہو گیا، کوفے کا شخص تھا۔ اس نے کہا جی آپ ہی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ یعنی وہ اس ٹولے میں سے تھا جو اختلاف ڈالتے تھے، جو آپ نے آپ کو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا وفادار کہتے تھے اور صحابہ کرام کے بارے میں مختلف نظریہ رکھتا تھا وہ۔ اس نے کہا جی آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ واللہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ فرمایا کہ میں انہیں صدیق کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ اور جو انہیں صدیق نہ مانے میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتا۔ میں اسے اور حضور یہ بھی عرض سن لیں، میں نے کہا کہ حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یہ صدیق، اس کا مصدق بہ کا مصباح کون؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صدق بہ کا اس سے مطلب کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے مصباح کیوں ہیں؟ فرمایا وصدق بہ، کیا ہے حضرت؟ اسی طرح 40 آیتیں، کتنی جی؟ حضرت بکر کی شان میں بتائی۔ اور جہاں پر بھی صدیق کا ذکر، یاد رکھ لو قرآن پاک میں کئی نبی ہیں، ان نبی جو 25 ہیں قرآن پاک میں جن کا ذکر آیا، کتنا؟ 9 ایسے کتنے 1,00,000، لیکن قرآن پاک نے کتنوں کا نام بیان کیا؟ کیوں؟ باقیوں کا کیوں نہیں؟ اگر سب کا آتا تو پھر کوئی حفظ نہ کرتا۔
اتنا بڑا تذکرہ ہو جاتا ہے، ہر نبی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو صرف نام سے جیسے آپ سیمپل لیتے ہیں قرآن پاک میں حکمت کے تحت صرف ان کو رکھتا ہے، لیکن ان میں ایسے بھی ہیں جن کو قرآن نے صدیق کہا ہے. کیا کہا ہے؟ جیسے فرمایا حضرت سیدنا وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم کا ذکر وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، کیونکہ وہ بڑے سچے نہیں کیا تھے، کیونکہ وہ تو باقی سچے نہیں تھے. کوئی لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ دیکھو جی صدیق سچے ہیں، صدیق سچے تو باقی سچے نہیں، باقی بھی سچے. یہ اعزاز ہے، یہ کیا ہے؟ اعزاز دیا گیا ہے. ورنہ ایک موقع پر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے بارے میں سرکار نے فرمایا تو صدیق اکبر ہے، بہت کم بیان کیا جاتا ہے. تو یہاں پر میں عرض کرتی اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، فرمایا کہ اے حبیب مکرم آپ اپنی کتاب میں حضرت اسماعیل کا بھی ذکر کریں، وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہ کان صدیقا نبیّا، وہ بھی صدیق تھے. وہ کیا تھے؟ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا. ہاں جی، یوسف ایھا الصدیق، حضرت یوسف جو تھے وہ صدیق تھے. کیا تھے؟ صدیق تھے. اسی طرح جو صدیق ہوتا ہے امت کے اندر یہ بھی ایک عہدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جسے ترنت آپ بولتے ہیں وزیر اعظم ہے، پھر کون ہوتا ہے جی وزیر اعظم کے بعد؟ صوبے میں آ جائے وزیر اعظم. کیا ہے وزیر؟ یہ جو ترنت بولی جاتی ہے صدیق کیا ہے؟ قرآن میں اس کی ترتیب دی ہے. کیا ترتیب دی ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ جو انعام یافتہ بندے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان میں ٹاپ پر جو طبقہ ہے وہ نبیوں کا ہے. کس کا ہے جی؟ پھر اس کے بعد جو ترتیب آئی صدیق کی آئی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی عہدہ صدیق کا بھی ہے، پھر شہید کا ہے، پھر صالحین کا ہے، پھر کیا ہے؟ صالح. اسی طرح قرآن پاک میں جہاں بھی صدیق کا ذکر آیا ہے، اگر وقت ہوتا تو میں ایک ایک آیت پڑھ کر سناتا، کیونکہ وقت بالکل قریب پہنچ گیا. صرف ہم ابھی تمہیدی کلمات کہہ رہے ہیں، ابتدائی کلمات کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک بتا رہا ہوں کہ صدیق کا عہدہ اس امت کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کو ملا ہے. سبحان اللہ. کس کو ملا ہے؟ بولو بھائی، بولو کس کو ملا ہے؟ اب آپ پوچھیں گے، بلکہ میں آپ سے پوچھوں، ایک ہوتا ہے صادق. کیا بھائی؟ صادق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا. کیا سچ؟ اور صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صدیق مبالغے کا کردار. کیا ہے؟ ادھر تھا سچ بولنا. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ سچ بولنا. پھر صدیق وہ ہوتا ہے، صادق اور صدیق کا فرق بتا رہا ہوں. صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولے. ہاں جی، جو سچ بولے. صدیق کون ہوتا ہے؟ فرمایا صدیق وہ ہوتا ہے جو کہے وہی سچ. صادق کیا ہوتا ہے؟ کہ جو واقعہ ہے اس کے مطابق سچی سچی بات کرے. یہ واقعہ ایسے ہوا، یہ واقعہ اور یہ قرآن میں ہے. آپ سورہ یوسف کا نہیں. صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق جو ہے وہ کہہ دے ایسے ہی ہوتا ہے، جو کہہ دے ایسے. اس امت میں صداقت کا رتبہ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق. کس کو عطا ہوا ہے؟
بولنا ذرا کس کو جی؟ اس لیے ہر مقام پر صدیق اکبر کو چنا گیا تھا. ہاں جی، شان میں نے کہا عطا ہوں. غار ثور کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر کو چنا گیا. ہاں جی، سارے غور کے اندر بھی، غار ثور کے اندر بھی کس کو چنا گیا؟ کیوں؟ جان سارے مصطفیٰ تھے. جب غار کے قریب پہنچے تھے، قرآن کہتا ہے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، وہ غار میں دو تھے. کتنے تھے؟ بولنا. اذ یقول لصاحبہ ان اللہ معانا. فرمایا حال یہ تھا کہ دشمن غار کے دہنے پر آ گئے تھے اور ان کے قدم جو تھے وہ دکھائی دے رہے تھے. ابو بکر جو تھے، حضرت سیدنا ابو بکر، وہ دیکھ رہے تھے کہ دشمن قریب آ گئے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں لگتا ہے کہ جیسے دشمن ہمارے وہ پہنچ چکے ہمارے اوپر. اذ یقولو، اذ جب، یقولو آپ کہہ رہے تھے، آپ، اذ جب، یقولو آپ کہہ رہے تھے کس سے؟ لصاحبہ، اپنے صحابی سے. پورا قرآن جو ہے وہ پڑھ لو، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک. قرآن کسی جگہ پر بھی کسی اور شخص کو، حالانکہ کتنے صحابی تھے، صحابی نہیں کہا. صحابی کا تذکرہ صرف تمام تر فرقوں میں، تمام تر تفسیروں میں، تمام تر مسالک میں اتفاق ہے. یہ جو لصاحبہ کا لفظ آیا ہے، فرمایا یہ سیدنا صدیق اکبر کے لیے. یہ ہماری تفسیروں میں بھی، اوروں کی تفسیروں میں بھی، جو نہیں مانتے، ہاں جی، جو کہتے ہیں ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، مولا علی، ان کی تفسیروں میں بھی یہاں پر لکھا ہے کہ صاحبے سے مراد، لصاحبی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے. اذ یقولو، جب آپ کہہ رہے تھے، کس سے؟ اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے اے میرے ساتھی، لصاحبہ، آپ غم نہ کریں، آپ تحزن، آپ حزن نہ کریں. کیا نہ کریں؟ اور یہ بھی یاد رکھ لیں حزن کا معنی کیا ہوتا ہے. یعنی سیدنا صدیق اکبر کو اپنی ذات کا ڈر نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا. حزن جو ہے یاد رکھ لو وہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انہیں ڈر تھا کہیں میرے آقا و مولا تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اور یہ بھی بات ہے کہ جب غار کے دہنے پر پہنچے تھے تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہیں پہ ٹھہر جائیں، آپ آگے نہ جائیں، پہلے میں جاتا ہوں. ابو بکر آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں ذرا غار کی صفائی کر لوں، میرے محبوب جو اس غار کے اندر ٹھہرے. پھر کیا کیا تھا؟ اپنا امامہ شریف اتارا. عزت جو امامہ شریف ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے نا، ہائے ہائے، عزت کو اتارا اور غار سے صفائی کی. کیا کیا؟ پھر اس کو کیا کیا؟ پھر اس کو پھاڑا، جتنے سوراخ تھے سب بند کر دیے، سب بند کر دیے. 2 سوراخ بچ گئے تھے، اس میں اپنی ایڈیاں رکھ لی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ غار کے اندر میزبان ابو بکر تھے. کیا تھے؟ کون تھے جی؟ اور مہمان مصطفیٰ تھے. مزار کے اندر میزبان تاجدار کائنات ہیں اور مہمان سیدنا صدیق اکبر. فرماتے جب وہ بند کر دی ساری، پھر حضور کو بلایا اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نہیں تھا کہ مجھے نہ کچھ ہو جائے، کہتے تھے میرے حضور کو کچھ نہ ہو جائے، میرے حضور کو کچھ نہ ہو جائے. تو میں نے عرض کیا، تو اس لیے قرآن نے کہا اے اذ یقول لصاحبہ ان اللہ معنا لا تحزن، آپ غم نہ کریں، حزن نہ کریں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شان کس کو ملی؟ سیدنا. اور پھر جتنا ذکر میرے حضور نے سیدنا صدیق اکبر کیا نا،
مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا سیدنا صدیق اکبر کا تو کھڑے تھے، فرمانے لگے کہ جتنا ذکر حضور نے حضرت ابو بکر کا کیا ہے اور حضرت عمر کا کیا، کسی اور کا نہیں کیا۔ فرمایا جب بھی ہم سے بات کرتے تھے فرماتے تھے میں اور ابو بکر گئے، میں اور ابو بکر آئے، میں اور ابو بکر وہاں گئے۔ فرمایا ہر بات میں حضرت ابو بکر کا ذکر ہوتا، کیوں نہ ہوتا؟ پیچھے جو میں بتایا تھا نا کہ انہوں نے جو حضور کے ذکر کو بلند کیا ہے، حضور کی شانوں کو بلند، یہی وجہ ہے کہ جب آخری وقت تھا، آپ کے وصال کا وقت آ گیا تھا، تو بتائیں وصال کا وقت ہے، توجہ سے سنا، آخری بات ختم کرنے لگا ہوں، تو جب آخری وقت ہوتا ہے نا تو پھر پیاروں کو بلایا جاتا ہے۔ کس کو؟ کسی بیٹے کو بلایا جاتا ہے، قریب بھائی دیکھیں آخری وقت ہے نا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے علی کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ جی؟ میرے علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آ گئے، پھر فرمایا کہ علی آ گئے جی؟ فرمایا آپ نے جن ہاتھوں سے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا ذرا وہ ہاتھ تو دکھاؤ۔ انہوں نے ایسے کیا، فرمانے لگے انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ کیا کرنا؟ مجھے غسل دینا۔ اور ایک روایت میں کہ آپ قریب ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سر مبارک جو تھا وہ حضرت مولا کائنات کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ کہاں رکھا ہوا تھا؟ بعض لوگ موازنے کرتے ہیں، شانیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جی یہ بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، لیکن یاد رکھ لو یہ جو چاروں ہیں نا حضور کے چارے یار حضور کے سونے۔ تو فرماتے کہ ایسے سر تھا، پھر فرما رہے تھے، یہ فرما رہے تھے، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جن ہاتھوں سے غسل دیا تھا ایسے کرنا، مجھے بھی انہی ہاتھوں سے دینا۔ پھر فرمانے لگے کہ مجھے یہ تو بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں، کتنی چادروں میں آپ نے کفن دیا تھا؟ وہ فرمانے لگے 3 تھی۔ کتنی تھی؟ فرمانے لگے کہ ایسا کرنا مجھے بھی 3 چادروں میں دینا، لیکن نیا کفن نہ خریدنا۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا جو میں نے پہن رکھی ہیں، جو چادریں میں نے اس وقت آپ نے چادر ہی پہن رکھی تھی، ان چادروں سے دینا۔ 2 یہ ہیں، تو حضور کو 3 دن تھی، تو ایک فرمایا جو نیچے بچھی ہوئی ہے نا، نیچے بچھی ہوئی اس کو لے لینا، نئی چادر نہ خریدنا۔ انہوں نے کہا آپ خلیفہ وقت ہیں، نئی چادر کیوں نہ خریدیں؟ فرمایا نئے کپڑے پہننا یہ تو جو دنیا میں چلتے پھر ان کا حق ہے۔ آج بھی لوگ، ایک بار میں نے پہلے بھی بات کی اور لوگوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی مسلک ایسا رکھتے ہیں جو درباروں کو نہیں مانتے، آج بھی جو ہزاروں کی چادریں، لاکھوں کی چادریں، اس پہ چاندی لگا کر، سونے لگا کر آپ درباروں پر چڑھاتے ہیں، اور غریب جن کے پاس کپڑے نہیں وہ بیچارے باہر بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، ایسا نہ کرے۔ وہاں ایک چادر ہے ان کی عظمت کے لیے، بتانا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ کوئی زیادہ اتنی چادریں چڑھا دے، اتنی چادریں چڑھا دے، اس کی ضرورت؟ وہ پیسہ کسی غریب پر لگا دیں، جو وہاں غریب بیٹھے ان کو کپڑے لے کر دے دیں، سردی ہے جوتے لے کر دے دیں، ان کا خیال کریں، اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اس سے زیادہ۔ کسی ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، اسلام کے اندر رسمیں نہیں ہیں، یہ ہم نے ضرور کرنا۔ اسلام دین ہے، شریعت ہے۔ کیا ہے؟ بولو بھائی کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ 3 چادروں کا کفن دے دینا۔ صرف 1 منٹ اور چاہوں گا۔ پھر فرمانے لگے مولا کائنات سے کہ علی جی، حضرت مولا جی فرمائیں، فرمایا کہ جب مجھے غسل دیا جا چکے اور پھر مجھے کفن بھی دے چکے، پھر میرے جنازہ اٹھانا اور سرکار کی بارگاہ میں لے کر جانا اور کہنا یا رسول اللہ، یا تاجدار کائنات، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، آپ کا یار غار آیا ہے، آپ کا دوست آیا ہے، آپ کا غلام آیا ہے۔ ساری زندگی سفر میں، حضر میں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا وہ آیا ہے۔ فرمایا وہاں جا کر ندا کرنا، کہنا، فرمانے لگے یفتف بابا، اگر باب جو ہے دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جنت اب دونوں صحابی ٹاپ کے ہیں۔ چلو حضرت ابو بکر کا تو آخری وقت تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر لے جانا، جا کر آواز دینا، کیا کرنا؟ عرض کرنا، حضور اندر
اجازت مانگ رہا ہے، تو مولا کائنات تو شریعت اور پیکر سب کچھ تھے نا، آپ فرما دیتے حضور تو فوت ہو گئے، کس کو آواز دوں، کہہ دیتے نہیں۔ سب صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنبد خضرا میں ہیں، اپنی قبر انور میں ہیں، لیکن اللہ نے جو حضور کو وہاں زندگی دی ہے، ایسی زندگی اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز تو میں نے وہ پھر ایسا ہی ہوا، آپ کو کفن دیا گیا، غسل دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ بیان آپ اندر دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے، یہ کہنے کی دیر تھی، اور ایک آواز آئی، اب خود الحبیب آیا نبی، اور کسی نے کیا خوب کہا، صدیق فاروق کی دفعہ کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام، سب گنبد کے اندر لکھنی سی خان، کملی والے گزارا وما علیہ نہیں کرتا۔